الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ سورہ فرقان ہماری چل رہی ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ ان لوگوں نے قرآن پر کیسے کیسے جھوٹ باندھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے الزامات لگائے، ٹھیک ہے، وہ اور بھی آگے انشاءاللہ آیتیں آئیں گی۔ اور انہوں نے کیا کہا، یہ قرآن کس سے کہانیاں ہیں۔ تم لوگوں نے لوگ داستانیں پڑھی ہیں، تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگا۔ اور اصل میں ہمارے یہاں پڑھائی لکھائی کا رواج ہے ہی نہیں نا، ہمارے یہاں تو بس کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ، بس یہی چل رہا ہے۔ لوک داستانیں ہوتی ہیں، لوک داستانیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ثقافتی طور پہ ہر ملک کی، ہر علاقے کی ہوتی ہیں۔ جیسے چینی لوک داستان، ایرانی لوک داستان، عربی لوک داستان، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہر علاقے کی پرانی 1000 سال پرانی، 800 سال پرانی داستانیں ہوتی ہیں، کچھ جو پڑھتی آ رہی ہوتی ہیں، جو ان کی نسلیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کو بھی یہی کہتے تھے کہ یہ وہ والی داستانیں ہیں کہ کس سے کہانیاں ہیں۔ یہ دیکھو، ایک چیز بیٹا ذہن میں رکھو، یہ جو سائنس ہے نا، کمپیوٹر، ٹیکنالوجی، کیمسٹری، فزکس، اب تو اے آئی آ گئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، بلکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی پیچھے ہو گئی، چیٹ جی پی ٹی وغیرہ یا واٹس جی پی ٹی، یہ سب کچھ پیچھے ہو گیا۔ اب تو اور زیادہ آگے آ رہے ہیں، ایموشنز پہ آ رہے ہیں، مشین کو ایموشنز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنی ٹیکنالوجی، میں نے پھر سائیکی 16 کے بارے میں بتایا تھا کہ $700 کوانٹیلیم اس میں گولڈ ہے، جو ابھی دریافت کیا ہے انہوں نے، جو ابھی خلا میں اڑ رہا ہے۔ سائنس جو ہے نا، یہ قرآن کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ سائنس ابھی تک پہنچی ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ قرآن کہتا ہے فرشتے تو چھوڑ دو، جنات کا وجود ہے، سائنس تو ثابت ہی نہیں کر سکتی جنات ہے۔ سائنس کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جس سے وہ ثابت کر سکے۔ قرآن کہہ رہے ہیں، اور فرشتے اور نوری مخلوق ہیں، وہ تو جنت اور جہنم کا تصور ہے۔ پڑھو تھیوریز اٹھا کے، وہ اسٹیفن ہاکنگ کی تھیوریز پڑھو اٹھا کے، دا بریف ہسٹری آف ٹائم، اس کی آخری کتاب، اس نے جو راز کھولے ہیں، بلیک ہول، اسی نے دریافت کیا، اور اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں 1400 سال پہلے۔ ہم نے اس کتاب کو وہ اہمیت نہیں دی جو اصل میں اللہ چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ الزام لگایا کہ صبح شام یہی قصے کہانیاں پڑھی جاتی ہیں، یہ تو پرانی کوئی کتاب ہے، ایسی قصے کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آسمانوں اور زمینوں کے بھید اللہ جاننے والا ہے، اللہ نے فرمایا، یہ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، ٹھیک ہے، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اور اگر توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ اب آج انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا کیا ہے یہ رسول کو، مطلب یہ کیسا رسول ہے۔ یہ مجھے کل آیت پڑھانی تھی لیکن میں نے خود کل رکوا دی، کیونکہ آج مجھے اس کے بارے میں بتانی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مشرکین مکہ نے پتہ ہے کیا کہا، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، اور کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ کہ وہ ہوتا اس کے ساتھ ڈرانے والا۔ یعنی انہوں نے سب سے پہلے یہ الزام لگایا، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہے، یہ تو ہماری طرح بازاروں میں جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا کہ وہ ہمیں ڈراتا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات پہلے بتا چکے ہیں کہ دیکھو، اگر فرض کرو، چلو اللہ تعالیٰ اگر فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیتا تو کیا ہوتا؟ پتہ ہے کیا ہوتا؟ میں نے بتائی تھی ایک بات، کیا ہوتا اگر فرشتے کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کے بھیج دیتے، نبی بنا کے بھیج دیتے؟ قیامت والے دن لوگ کلیم کر دیتے اللہ کی عدالت میں کہ یہ تو فرشتہ تھا، یہ تو عمل کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے اندر حس نہیں ہے، اس کے اندر جذبات نہیں ہے، اس کے اندر خوشی نہیں ہے، اس کے اندر غصہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، یہ تو عمل کر سکتا تھا، ہم تو نہیں کر سکتے تھے عمل۔ لوگ کلیم کر دیتے اللہ کی عدالت میں۔ اللہ نے اسی لیے انسانوں میں سے ہی نبی کو چنا اور رسول بنایا کہ وہ بھی کھاتا پیتا ہے، وہ بھی بازاروں میں چلتا ہے، وہ بھی سوتا ہے، وہ بھی شادیاں کرتا ہے، اس کو بھی بیماری آتی ہے، اس کو بھی دوسرے اور زندگی کے کام ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس لیے ایسا کرو، اور وہ بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انسانوں میں سے رسول بھیجے۔ صرف نبی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے وہ انسان تھے، اور اللہ فرما رہا ہے اگر دنیا میں جنات رہ رہے ہوتے تو ہم جنوں کو نبی بنا کے بھیجتے، اور اگر فرشتے رہ رہے ہوتے تو ہم فرشتوں کو نبی بنا کے بھیجتے۔ ٹھیک ہے، انسانوں میں سے بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل کروانا تھا۔ بھائی سوچو نا، فرض کرو، اس کی مثال کو ایسے سمجھو کہ فرض کرو بکرے ہیں، 50 بکرے، ان کی ریس کروا رہے ہیں، یا بلی ہے، بلی کی ریس ہونی ہے، 50 بلیاں کھڑی کر دی، ایک آدمی نے چیتا لا کے بیچ میں کھڑا کر دیا بلی کی ریس میں، کون جیتے گا؟ چیتا جیتے گا نا۔ تو 50 کے 50 بلیاں ہار جائیں گی، تو 50 بلیوں کے مالک کیا کہیں گے کہ بھائی چیتے سے تھوڑی جیت سکتی تھی، اس لیے یہ ریس ہی بیکار ہے، ہم تو نہیں مانتے اس ریس کو، بلی کا چیتا کو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس بلیوں میں سے 50 میں سے کوئی جیت جائے تو بات ہے کہ یار جب بلی ایک جیت سکتی تھی تو پھر ساری جیت سکتی تھی۔ جب ایک انسان کھا پی کر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے تو دوسرا بھی پی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ یا کیوں نہیں ڈالا جاتا اس کی طرف کوئی خزانہ۔ اب انہوں نے ایک اور چیز بولی کہ پھر یہ غریب کیوں ہے؟ اگر نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، تو پھر غریب کیوں؟ اللہ تو مالک ہے نا سارے خزانوں کا، پھر یہ غریب کیوں ہے؟ اس کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے اس کے لیے، یا اس کے لیے کوئی باغ کیوں نہیں ہے؟ اس وقت باغ بڑی قیمتی دولت ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ وہ کھائے اس میں سے۔ اور کہا ان ظالموں نے مومنوں سے، نہیں تم اتباع کرتے مگر ایسے شخص کی جس پر جادو کیا گیا۔ اب انہوں نے وہی الزام لگا دیا کہ تم تو ایسے شخص کی اتباع کرتے ہو، یعنی پیروی کرتے ہو ایسے شخص کو مان لو جس پر جادو ہوا ہے۔ یہ صحابہ کرام سے کہتے تھے مشرکین مکہ۔ میں نے بتائی تھی پوری ڈیٹیل، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے تو مشرکین مکہ کو شک ہوتا تھا یہ کیا چیز پڑھتے ہیں، اور ان پر الزامات لگائے، اور پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ فرشتہ کیوں نہیں آیا اگر ان کے ساتھ، وہ ان کے خزانے کیوں نہیں دیے؟ کیسر و کسرا کے پاس کتنے خزانے تھے، ہم نے پڑھا تھا، شداد نے تو جنت بنوائی تھی، قارون کے پاس کتنے خزانے تھے، کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کئی آدمی مل کے اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والے ہوتے تھے، وہ بھی نہیں اٹھا پاتے تھے، تہس نہس کر دیا اللہ نے۔ اب وہ اس چیز پر آ گئے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں آپ دیکھیے کیسی ان لوگوں نے باتیں بیان کی آپ کے لیے مثالیں، چنانچہ وہ گمراہ ہو گئے اور نہیں وہ استطاعت رکھتے کامیابی کی۔ کہ کیسی مثالیں بیان کی ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دیکھو بیٹا، ایک چیز کو ذہن میں رکھو، کلاس ہے، کلاس میں ایک مانیٹر بنایا جاتا ہے، وہ کلاس کے ہی بچوں کو بنایا جاتا ہے نا، وہ کسی پولیس والے کو تو لا کے نہیں کھڑا کر دیا جاتا مانیٹر کے لیے۔
اور مانیٹر اچھے پڑھے لکھے بچے کو بنایا جاتا ہے کہ تاکہ وہ جو کلاس کے بچے ہیں اس کو فالو کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحیں بنائیں تو سب سے بہترین جو روحیں تھیں نا، سب سے بہترین انسانوں کی جو روح ہیں دنیا بنانے سے پہلے اللہ نے ان کو نبوت کے لیے چنا۔ اس میں سب سے بہترین روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بالکل آخری نبی کے لیے چنا۔ اور ان کی سیرت اٹھا کے پڑھو کتابیں، چلو آگے انشاءاللہ وہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ جو الزام لگائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کیسی مثالیں بیان کر سکتے ہیں کہ وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں، تو ان کو کامیابی کیسے ملے گی؟ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی کہ اگر وہ چاہے تو بنا دے آپ کے لیے بہت بہتر اس سے ایسے باغات کہ بہتی ہوں جن کے نیچے نہریں، اور وہ بنا دے آپ کے لیے محلات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے، اللہ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کتنے ہی باغات عطا کر دے، اور ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اتنے زیادہ محلات عطا کر دے۔ بیٹا دیکھو، شعیب الایمان کی حدیث ہے للبہقی، امام بہقی اس کو اپنی کتاب میں لائے ہیں شعیب الایمان میں، کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے عائشہ، میرے پاس ایک بار ایک فرشتہ آیا جس کی کمر اتنی بڑی تھی جتنا کہ بڑا کعبہ ہے، کعبے کی دیواریں اتنی بڑی اس کی صرف کمر تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے نبی بننا پسند کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، کیسا نبی بننا چاہیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو عاجز بندے پسند ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے کہا کہ آپ اللہ کو بتا دیجئے کہ میں اللہ کا عاجز نبی بننا پسند کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ سے مانگتا خزانے تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے۔ یہ خزانے تو بہت دور کی چیزیں ہیں، یہ باغات، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ سے مانگتا تو وہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ کر دیتا جو میرے ساتھ چلتے۔ اور پھر فرماتی ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پوری زندگی کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے یہاں ڈائننگ ٹیبل چلتی ہے نا جس پہ کرسی پہ ٹیک لگا کے لوگ کھاتے ہیں، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ کھاتے ہوئے ٹیک نہیں لگنا چاہیے پیچھے، ٹھیک ہے؟ کہنے کا مقصد، اچھا اس کے بعد اٹھا کے دیکھ لو، نبی اپنی وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ نبی کی وراثت میں پیسہ، دولت، خزانے نہیں ہوتے، علم ہوتا ہے، اور اہل علم لوگوں کا۔ اور یاد رکھو کہ اہل علم جو لوگ گزرے ہیں نا، اس میں بہت کم ہی ایسے ہوئے ہیں جو مالدار ہیں یا جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں۔ اہل علم کے پاس اکثریت ایسی گزری ہے اور ابھی بھی کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، بڑی لیوش زندگی نہیں ہے ان کی، نہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، نہ بڑے بڑے گھر ہیں، نہ ان کی ایسی زندگی ہے، بڑی سادہ سی زندگی ہے۔ کتنی ہی ایسی مثالیں میں تمہیں، امام بخاری کو اٹھاؤ، امام مسلم کو اٹھاؤ، امام ابو داؤد کو اٹھاؤ، امام ابن ماجہ کو اٹھاؤ، صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کو اٹھاؤ، ابن کثیر کو اٹھاؤ، ابن تیمیہ کو اٹھاؤ، امام ابن القیم الجوزی کو اٹھاؤ، کتنے ایسے لوگ ہیں۔ علم جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ
بہت پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے علم اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ علم جو ہے نا وہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، یعنی دین کا علم عطا کر دیتا ہے، اس قرآن کا علم عطا کرتا ہے۔ علم اٹھتا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک ایک کر کے اچھے لوگ جاتے رہیں گے دنیا سے، اور پیچھے جو بچیں گے وہ کھجور کا بھوسا لوگ بچیں گے، جن کی اللہ کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ آج دیکھ لو، اہل علم لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، الٹے سیدھے لوگ فتوے لے رہے ہیں، ادھر ادھر سے گمراہ ہو رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، ان کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، بس چل رہا ہے ایک معاملہ۔ ہادی عالم ایک سیرت کی کتاب ہے، ہادی عالم اس کا نام ہے، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ ہادی عالم میں یہ کتاب جنہوں نے لکھی ان کا نام ہے ولی محمد، ان کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ یہ کتاب جس مکتبے نے شائع کری اس کا نام ہے دارالعلم، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اور مزے کی بات، اس پوری کتاب میں کوئی نقطے والا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور سیرت پہ پوری کتاب اردو میں لکھی گئی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اب یہ لکھنا تھا جب اس میں تو 40 میں تو 3 نقطے آتے ہیں، تو وہاں کیسے لکھا گیا 60 کم 100 کی عمر میں، یعنی اس طرح لکھا گیا 60 کم 100 یعنی 40 بن گئے۔ اس طرح وہ کتاب لکھی گئی، کئی ایوارڈ ملے۔ الرحیق المختوم سیرت کی کتاب جس کو سعودی عرب نے ایوارڈ دیا، وہاں پڑھائی جاتی ہے نصاب میں، انڈیا کے ایک عالم نے لکھی، پوری دنیا میں چیلنج کیا تھا سعودی عرب نے کہ جو ملک بھی سب سے بہترین سیرت پر کتاب لکھے گا اس کو ہم اس وقت 1976 میں 50,000 ریال جو ہے وہ انعام دیں گے۔ صفی الرحمان مبارک پوری، بہت بڑا نام ہے ان کا، بہت بڑے عالم تھے انڈیا کے۔ انہوں نے 1 سال کا ٹائم ملا تھا، انہوں نے 1.5 مہینے میں لکھ دی تھی، 1.5 یا 2 مہینے میں، وہ بھی ان کے شاگرد پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ نہیں لکھ رہے تھے ورنہ ان کے شاگرد پیچھے پڑے۔ یہ ہیں اہل علم لوگ، کہ علم بیٹا علم ہے اصل چیز۔ اور یاد رکھو، میں جب علم کی بات کرتا ہوں تو علم صرف قرآن و حدیث ہے بس۔ یہ کمپیوٹر، فزکس، میتھ، کیمسٹری، سائنس، فلاں ڈمکانا، ڈاکٹر، انجینئر، یہ سارے فنون ہیں، یہ علم نہیں ہے۔ علم صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہے بس، یہ تو فن ہیں سارے۔ تو اہل علم جو لوگ ہوتے ہیں نا اللہ کے ہاں، ان کی بڑی قدر ہوتی ہے کہ ان کو معاملات پتہ ہوتے ہیں، اور جہاں وہ کرتے ہیں وہ اور دوسرے اہل علم سے رابطہ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جب سے یہ موبائل کمپیوٹر آیا، لوگ اسی کے پیچھے لگ گئے، کتابیں پڑھنی چھوڑ دی۔ جب چاہے انگریز جو ہے سرور اپنے بند کرے، ختم، بیٹھ جائیں گے، موبائل بھی ختم ہو جائے گا، کمپیوٹر بھی نہیں چلے گا، وہاں سے جو چاہیں گے وہ ڈاؤن کر دیں گے۔ اسی لیے اس کتاب کی اہمیت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم کے لیے بندے چنے نا، اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو علم کے لیے چنتا ہے، لیکن واقعی ایسے بندے چنتا ہے کہ وہ پھر امام بخاری کی حالات زندگی پڑھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کس طریقے سے احادیث جمع کری، ایک ایک حدیث کے لیے کتنا کتنا پیدل سفر کیا۔ علم الرجال پڑھو، 20 لاکھ سے زائد لوگوں کے حالات زندگی قلم بند کیے گئے، 20 لاکھ لوگوں کی چھان بین کری گئی، کہاں پیدا ہوئے، کس سے تعلیم حاصل کری، کون تھا استاد، تب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث جمع کری اور ان کو کتابوں میں درج کیا۔ اور آج ہم ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کیوں؟ علم سے دوری۔ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ علم اٹھا لے، اللہ تعالیٰ عالموں کو اٹھا لے گا، تو پیچھے جاہل لوگ بچ جائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جمع فرما دے۔ ہمارا حساب کتاب آخرت میں انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے
اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔